یہ ارشاد فرما دیجیے کہ آقا علیہ السلام نے معراج شریف پر جو بھی وقت گزارا اس کی مطلب کوئی کہیں ملتا ہے کہ کتنا وقت گزارا، کتنے سال یا کتنے مہینے وہاں پر آپ نے یہ عرصہ کتنا تھا جو آپ نے معراج شریف پر گزارا، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور۔ دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات کہ جو اپنے بندے کو رات کے مختصر حصے کے اندر لے گئی۔ اسرا رات میں لے جانا ہوتا ہے، لیکن آگے لیلن کا تذکرہ آیا ہے تو جو علم بیان علم بدیع کا قاعدہ ہے اس کے مطابق اسرا کا فقط معنی بنے گا سیر کرانا، لے جانا، اور لیلن یہ نکیرہ ہے جس کا معنی بنتا ہے تھوڑا سا حصہ، ٹھیک ہے، تھوڑے سے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالی مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا، پھر اس کے بعد آسمانوں کی سیر، عرش معلیٰ پر جانا، لا مکان میں اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات، یہ سارا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن کتنی مقدار تھی، اس حوالے سے علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ روح المعانی میں ارشاد فرمایا کہ لم یعین ذلک المقدار، کہ یہ بیان نہیں کیا گیا کہ یہ مقدار تھی کتنی۔ ٹھیک ہے، بعض روایت میں یوں ہے کہ خود علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر فرمایا کہ حضور علیہ السلام واپس آئے تو بستر جو ظاہر بندہ جب لیٹتا ہے تو اس میں گرمائش آ چکی ہوتی ہے، صحیح، تو واپس آئے تو وہ گرمائش ابھی تک موجود تھی۔ ٹھیک، اسی طرح دیگر کتابوں کے اندر یہ موجود ہے کہ جس ٹہنی سے آپ کا امامہ شریف ٹکرایا تھا وہ اب تک ہل رہی تھی، اللہ اکبر، اور جو برتن میں پانی تھا وہ ابھی تک ہل رہا تھا۔ ٹھیک اس طرح کی روایتیں بعض کتابوں کے اندر موجود ہیں، تو ان میں وقت معین نہیں کیا گیا کہ دنیاوی طور پر وہ وقت ٹھہر گیا، ایک طرح یوں کہہ سکتے ہیں، ٹھہر گیا یا مختصر وقت کے اندر یہ معاملہ ہوا۔ اس کو اولیاء کی اصطلاح کے اندر بستے زمان، طی زمان، اس طرح کی اصطلاحات کہی جاتی ہیں۔ علامہ نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب جامع کرامات اولیاء کے اندر کرامت کی تقریباً 25 قسمیں ذکر کی ہیں، اور یہ یاد رہے کہ کرامت جو بھی ہوتی ہے کسی بھی ولی کی وہ اس کو اس کے نبی کے معجزے کا صدقہ ملتی ہے۔ صحیح، تو اولیاء اللہ کو انبیاء کرام علیہم السلام کے صدقے میں اتنا ملتا ہے کہ وہ تھوڑے سے وقت کے اندر بڑے بڑے کام کر گزرتے ہیں۔ اسی طرح ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ کبھی تو یہ ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے اس میں بڑے بڑے کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، یعنی وقت میں برکت بہت زیادہ ہو جائے گی، بہت لمبا زمانہ ہمیں محسوس ہوگا، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لمبے زمانے کو یہ مختصر کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت وسیع وقت ہے لیکن تھوڑے سے وقت کے اندر، تھوڑے سے ٹائم کے اندر وہ سارا کا سارا وقت گزرتا ہوا چلا جائے گا۔ یہ کرامات کی قسمیں ہوتی ہیں، اس کی کئی مثالیں جو ہے وہ علامہ نبہانی نے بھی دی ہیں، اور قرآن و حدیث کے اندر بھی اس کی صورتیں موجود ہیں۔ مثلا سیدنا عزیر علی نبینا و علیہ السلام کا سو جانا، کہ آپ 100 سال تک آرام فرما رہے ہو، جس کو قرآن پاک میں یہ فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے موت عطا فرمائی، آرام فرماتے رہے، پھر اس کے بعد 100 سال بعد اٹھے تو اسی حالت پر موجود تھے جیسے تھے۔ اسی طرح آصف بن برخیا رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کے وزیر تھے، وہ پلک جھپکتے میں ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ کئی میل دور سے حضرت سلیمان علی نبینا و علیہ السلام کے دربار میں لے آئے تھے، تو اس کو بھی علماء فرماتے ہیں کہ ان کے وقت کے اندر ایسی برکت عطا کر دی گئی تھی۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ سیدنا داود علی نبینا و علیہ السلام گھوڑے کے ایک کہہ لیں کہ جو پاؤں رکھنے کی رکاب ہوتی ہے اس پر رکھتے، اور دوسرے رکاب میں پہنچنے سے پہلے زبور کو ختم کر لیا کرتے تھے، حالانکہ زبور قرآن مجید سے بظاہر الفاظ میں بہت بڑی تھی، تو یہ کیا وقت کے اندر برکت دے دی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات موجود ہیں، اور کئی واقعات اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے الدولۃ المکیہ کے اندر نقل فرمائے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جانا اب کتنے عرصے کے لیے تھا، یہ کسی کتاب کے اندر پڑھنا مجھے نہیں یاد، البتہ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ مقدار معین نہیں ہے کہ کتنے عرصے کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آسمانوں پر گئے اور واپس آ گئے۔ قرآن پاک میں فقط اتنا ہے کہ رات کے مختصر حصے میں گئے اور واپس آ گئے، یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اللہ تبارک و تعالی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو رات کے مختصر حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گئے۔